نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِلًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد میں آج ہیں ہم، اور سورہ رعد سے ہی خاتم النبیین کی تشریح کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جو ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جیل سا لگایا ہوا ہے، اس کا 7واں پارٹ کا تھوڑا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبی ڈکلیئر کرے، نبی مانے نبی علیہ السلام کے بعد، تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، اکا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا میں حصہ سنانے لگا ہوں۔ یہ صحیح طریقے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ مرزائی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ یہی لوگ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ خود مرزائی اپنے مرزا کو بھی نہیں مانتے، اور ان کا خدا جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کے بعد اس کی بڑی طاقت ہے کہ کئی انبیاء پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا خدا جو یلاش ہے، جو کالو ہے، ان کا خدا بڑا طاقتور ہے، وہ نبی علیہ السلام کے بعد کئی نبی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے خدا کی تو طاقت کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور ہمارے خدا نے خود فرما دیا کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، اور جہاں کہیں بھی آئے گا انبیاء کا سلسلہ، جب قرآن پاک کے اندر آئے گا تو ارشاد ہوگا من قبلی کا، محبوب آپ سے جو پہلے رسول ہیں، من بعدی کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ چلو یہ پہلے سن لو۔ حوالہ کر دیتا ہے۔ سورہ البقرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے اس طرف کے ذریعے سے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا، اور اس طرح سے ان کی اس حالت سے جس میں وہ تھے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعضکم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کسی زمین میں رہائش کے سامان اور معیشت کے سامان اپلبدھ ہے۔ پھر فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ آدم فتلقى آدم، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس کے مطابق دعا کی، تو وہ اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا کہ یقیناً وہی بندوں کی مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ
میں نے آپ کو یہ سنانا تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ قرآن پاک کو بھی غلط پڑھتی ہیں اور قرآن پاک کے ترجمے کو بھی اپنی مرضی سے بدلتی ہیں، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ یا مطلب بدلے ان پر خدا کی لعنت ہے، اور اتل بعد ذالک زنیم میں وہ شامل ہے پکے۔ یہ ہم نے سورۃ رعد کا ذکر کیا ہے کیونکہ مختلف صورتوں سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت خاتم النبیین ہونا ثابت کر رہا ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ محبوب آپ سے پہلے انبیاء، من قبلی کا، آپ سے پہلے انبیاء، ان کا مذاق اڑایا گیا، ضرور وَلَقَدْ۔ احمد عیسیٰ کہتا ہے دیکھ لو، سن لو، اپنا تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تحقیق کر لو، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں صلاحیت دی گئی، تمہیں ذہن دیا گیا ہے، سوچ بچار کرو، لیکن ان کو تو سوچ بچار ہے ہی نہیں۔ یہاں بھی لفظ ہے من قبلی کا، من قبلی کا، اب من بعد کا تو لفظ ہی نہیں۔ یہاں بھی خاتم النبیین ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کا مذاق لوگوں نے اڑایا، اللہ نے وہ بیان کیا، ان کو جھٹلایا بھی۔ وہ کل کی درس میں میں نے بیان کر دیا حصہ چہارم میں، وہ بھی آپ سن لیں، اور یہ ہمارا حصہ اسی سلسلے کی حصہ پانچواں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور مذاق کیا گیا، مذاق اڑایا گیا رسولوں کا۔ کن رسولوں کا؟ من قبلک، جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، نہ ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اور ان کو جب ان کا ذکر کرے تو ہماری زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، خود بخود نکلتا ہے، ان پر سلام بھیجنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سلام، ان کو سلام بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی سے نبی علیہ السلام نے حکم ہمیں فرمایا کہ انبیاء پر سلام بھیجو۔ ان کی امتیں بھی انہیں رکھا سا نام لیتی ہیں، لیکن ہم مسلمان جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے جو پہلے پیغمبر ہوئے ان سب پر علیہ السلام، اور نبی کے علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان پہ ہم کہتے ہیں علیہ اللعنہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، علیہ اللعنہ۔ غلام احمد قادیانی علیہ اللعنہ، احمد عرسی علیہ اللعنہ، مسلمہ کذاب علیہ اللعنہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، احمد عیسیٰ علیہ اللعنہ، نسیم علیہ اللعنہ، عبد القادر علیہ اللعنہ، اور بھی کئی نبی اپنے آپ کو، یونس گور علیہ اللعنہ، وہ اپنے خود پیر کو کہتا ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، اس لیے علیہ اللعنہ۔ یونس الگور علیہ اللعنہ، ریاض گوہر شاہی علیہ اللعنہ، یہ سارے لعنتی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی سچا کوئی نہیں۔ وہ مادی بن بیٹھا، وہ چبل سا، دھوت کالا،
وہ کہتا ہے میرا خیال میری تصویر خانہ کعبہ میں آئے گی، چاند میں بھی آ گئی ہے اور خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے اس میں بھی آ گئی ہے۔ حجر اسود والی تو تھوڑی سی مانی جا سکتی ہے کہ کیونکہ حجر اسود جیسا اس کا رنگ تو ہے نا، لیکن چاند میں بھی آ گئی، ایک اور بھی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میری تصویر بھی چاند میں ہے، اب کس کی تصویر چاند میں مانے؟ سارے علیہ اللعنہ ہیں، سارے لعنت اللہ علی الکاذبین ہیں، ان پر خدا کی پھٹکار ہے۔ اب یہاں آپ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب گھبرانا نہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہو، اللہ کے دیے ہوئے اسلام کو بیان کرتے رہو، اس دین کا پرچار کرو۔ کہاں تک؟ کہ جب تک دین مکمل نہیں ہوتا تب تک اس دین کا پرچار کرو، اور اس بات کو یاد رکھو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، رسول کی جمع رسول، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اور بھی کہتا ہے 7ویں قسط میں، چبڑ کو پڑھنا قرآن پاک نہیں آتا، میں اس لیے سنایا آپ کو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضَكُمْ ہے لفظ بعضکم، ضاد پڑھے تو ہم ضاد نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ضاد، لیکن لفظ ضاد کے اوپر پیش ہے۔ گدھے کے بچے کو اوپر دیکھ کر بھی قرآن نہیں آتا، اور 7واں سلسلہ اس نے او مولویو چبڑ دے پترا، پہلے قرآن تو صحیح یاد کر لے کسی کے، پہلے قرآن پاک کو تو یاد کر، پھر تو ختم نبوت کا پرچار کریں یا ختم نبوت کے بعد نبی لائیں، پتہ تو چلے بھی قرآن پڑھتا پیا، قرآن کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، دعا کے پیش ہے، تو پڑھتا پہ بعضکم، زبر پڑھ رہا ہے، یہ زبر تیرے باپ نے بنا لی ہے، شرم کر کچھ۔ آگے آگے فَتَلَقَّى آدَمُ، تو پڑھ رہا ہے آدمہ، یہ گرامر تیرے باپ کی قبر سے نکل آئی ہے، کرنا پتہ وزیر ہے کہ امیر ہے کی بلا ہے تو، یہ گرامر تیرے باپ کی قبر سے نکل آیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر اوپر سے تجھے ترجمہ نہیں آتا، اوپر سے پڑھ کے بھی تو لفظ اردو کا غلط پڑھتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ، یہ آدم تیرے باپ نے بنایا ہے، تیرے باپ کی قبر سے جو زندہ ہے تو اس کو پوچھ جا کے، وہ بھی شاید اسے ہوتا ہے تو تیرے پڑھنے پہ لعنت بھیجے، قرآن جو لعنت بھیج رہا ہے۔ ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہیں، مرزئی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور چلا ہے ختم نبوت کا کہ ختم نبوت کرنے ہے نا، اجرائے نبوت کرنے، نبوت جاری ہے۔ دنیا کائنات ساری الٹی ہو کے بھی آئے نا، اللہ کے عہد کو توڑ نہیں سکتی، اللہ کی سنت کو توڑ نہیں سکتی، وہ بھی میں آگے سناتا ہوں کہ وہاں بھی ختم نبوت کا ذکر اللہ نے خود فرمایا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے جو پہلے رسول ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے نہیں گھبرانا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو، ان مرزائیوں کو ہم نے ڈھیل دی ہے کہ تو جتنے مرضی رسول بناتے رہو، رسول اب آنا تو ہے نہیں، نبی علیہ السلام سے جو رسول پہلے ہونے تھے وہ ہو گئے، نبی علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہونے تھے وہ ہو گئے۔ ایک عجیب مخمصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آنا ہے تو اس سے کیا دلیل لیتے؟ نبی تو پھر آ گیا، وہ تو آلریڈی نبی ہیں، گدھے کے بچوں، وہ تو آلریڈی نبی ہیں۔
اور نبی علیہ السلام سے پہلے نبوت ان کو مل چکی. اللہ نے انہیں نبوت کے اپنا درجے پہ فیض فرما دیا. اب جب اللہ کسی کو فیض فرما دیتا ہے تو اپنا انعام دیا وہ واپس نہیں لیتا. وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے. نبوت ان کی بے شک ہے، ان سے اللہ نبوت چھینے گا نہیں. جی ہاں، نبی پہلے ہو چکے، وہ آلریڈی نبی ہیں، آلریڈی وہ نبی ہیں، وہ بن چکے ہیں. ان کے بعد نئے نبی جو ہے نا کوئی نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، وہ تو آلریڈی نبی ہیں. تمہارا تو اس میں بھی اختلاف ہے، اس پہ بھی قرآن پاک کے اوپر تمہارا اگلا لیکچر جو ہے میرا اسی پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں. تمہارا تو اس پہ بھی اتفاق نہیں. کبھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، کبھی لکھ دو کہ تم وہ مر گئے. اور سارے مرزائی اس بات پہ زور لگاتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو. تو تم اپنی کتابوں میں دیکھ لو یا ان پہ لعنت بھیجو. کبھی وہ تو زندہ مانتے ہیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی نے جلد 4 روحانی خزائن اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر. اور بھی کئی جگہ لکھا ہے. تو تمہارا وہ جو رسول ہے، تمہارا وہ جو خدا ہے، تمہارا جو وہ نبی ہے، وہ لکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور کافی دیر تک اس عقیدے پہ پکا بھی رہا. جب خود نبی بنا تو خود مریم بن گیا، پھر مریم سے اللہ تعالیٰ نے رجولت کی. اب ہمارا خدا جو ہے، ہمارا رب جو ہے، ہمارا رب اللہ وحدہ لا شریک، وہ کسی سے رجولیت نہیں کرتا. اور جو مرزائیوں کا رب ہے یلاش، وہ رجولیت کرتا ہے. ہمارے خدا کا تو مرزائیوں کے خدا کا بھی فرق آ گیا. ہمارے خدا کا اور مرزائیوں کے خدا کا بھی فرق آ گیا. ہمارا خدا اس نے کہا خاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ان کا خدا وہ کہتا نبیوں کی نبوت جاری رہے گی، نبوت جاری رہے گی. یہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے خاتم النبیین. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جگہ بھی فرمایا، کسی جگہ بھی کہ من بعد رسولی نہیں فرمایا، من قبل کا فرمایا ہے. برسول من قبل کا، برسول من قبل کا. محبوب جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پہلے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام جن کا یہ بار بار ذکر بھی کرتا ہے، پہلے ہوئے ہیں. بعد میں تو کوئی رسول ہونا ہی نہیں. ہمارے اللہ نے تو کہہ دیا ہے، ہمارے اللہ نے کہا ہے، تمہارے یلاش نے نہیں کہا، تمہارے کالو نے نہیں کہا، ہمارے اللہ نے کہا ہے خاتم النبیین. اور جہاں کہیں بھی اللہ نے ذکر فرمایا خاتم النبیین کے بعد، میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور نکتہ بھی بتا دوں. وہ نکتہ یہ سورۃ احزاب مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اور مدینے میں احکام آتا ہے. سارے نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوئی مدینے میں آ کر. اور یہ صورت مدنی ہے. اور مدینے میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، یہ صورت نازل فرمائی. اور اس میں آیا مقدسہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب خاتمہ اللہ نے فرما دیا ہے، ہمارے اللہ نے، تمہارے اللہ نے نہیں.
تمہارا اللہ تو رجولیت بھی کر لیتا ہے. ہاں اپنے مرزے کو سمجھو نا، پہلے مرزے کی تو بات مانو. اور تمہارا رب جو ہے وہ تو رجولیت کرتا ہے، ہمارا رب تو رجولیت سے پاک ہے. اور تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے بغیر باپ کے، تو وہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کا باپ ہے، ہم تو نہیں کہتے نا. اور مریم کو ان کی بیوی مانتے تو عیسائی مانتے، ہم تو نہیں نا مانتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا فرما دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرما دیا. یہ تو اس کی قدرت ہے. لیکن تمہارا خدا اور مرزائیو تم جواب دو، سارے مل کے جواب دو. تمہارا خدا تو رجولیت کرتا ہے. رجولیت جب کرتا ہے تو تمہارے خدا میں تو ہمارے خدا میں فرق آ گیا. تمہارا خدا بعد میں نبوت جاری رکھتا ہے، ہمارا خدا نبوت ختم کر کے کہتا ہے من قبلی کا، محبوب جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے، ان کی بات ہے. تو پھر تمہارے اور ہمارے خدا کا بھی آج فرق پتہ لگ گیا، اور لوگوں کو جلدی پتہ چل جائے گا تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور. ہمارا خدا ہے خاتم النبیین کہنے والا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، میں خود ختم کر رہا ہوں. خاتمہ کا صیغہ ہی تجھے نہیں پتا، جس کو یہ پتا نہیں کل نہبطوا بعضکم لبعض، بعضکم پڑھنا ہے، اوپر دیکھ کے بھی نہیں پتا پڑھنا آتا، اس کو کیا پتا کہ خاتمہ صیغہ کون سا ہے، خاتمہ حرف کون سا ہے، یہ کس مولی کس چیز سے کھایا جاتا ہے خاتمہ. پتہ نہیں ہزار مرتبہ تو میں بتا چکا ہوں. خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی کا. خاتمہ باب مفعلہ سے، خاتمہ خاتمہ خاتمو خاتمت خاتمتا خاتمنا خاتمہ خاتمتا خاتمتما خاتمتم خاتمتی خاتمتما خاتمتنا خاتمتو خاتمنا. خاتمہ پہلا صیغہ فعل ماضی کا باب مفعلہ سے. کسی عالم سے پوچھو، تمہیں تو اوپر قرآن پاک دیکھ کے بھی ترجمہ بھی تو دیکھ کے غلط پڑھتا ہے. قرآن پاک دیکھ کے کوئی لفظ میں غلط پڑھتا ہے. بعضکم میں لفظ ہے، اگر زواد پڑھیں بعضکم میں، بعضکم لبعض. اگر فتلقى آدم، تو پڑھ رہا ہے آدم، بڑا آیا تو قرآن پاک کی تشریح کرنے. آدم مفعول بنتا ہے اور آدم فعل ہے. یہاں آدم علیہ السلام خود فعل ہے. فتلقى آدم، آدم علیہ السلام نے سیکھے الفاظ اپنے رب سے. تجھے تو یہی نہیں پتا، اوپر سے ترجمہ جو پڑھتا ہے وہ بھی تجھے غلط پڑھنا، اردو نہیں پڑھنا آتا. چلا ہے یہ مدنی صورت ہے، صورت مدنی. مدینے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا، حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں. اور مسیلمہ کذاب پہلے اور دوسرا اسود انشی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی روک تھام کے لیے جنگ کا حکم دے دیا. لیکن عمر افعال نہ کر سکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب وفات پا گئے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے پہلے حکم کو ترجیح دی اور ان دونوں کو واصل جہنم کیا. نبی علیہ السلام اس وقت فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو بھی آئے گا جھوٹا لعین مردود ہوگا، لعنتی ہوگا. میرا مضمون اور زیادہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، رب کہہ رہا ہے پس میں نے ڈھیل دے دی، میں نے ان کی رسی کو دراز کر دیا، کافروں کی رسی کو دراز کر دیا. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے. لام جار ہے، الذین موصولہ ہے. کافروا، کافر لوگ، وہ جو کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے نبی علیہ السلام کا. تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہو، خاتمیت کا انکار کرتے ہو، لہذا تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں. مسلمان ہم ہیں. لکھا آتا ہے مسلمان احمدی مسلمان، غیر احمدی اور احمدی مسلمان. لاکھ لعنت احمدی پر.
مسلمان آمدی نہیں، مسلمان ہم ہیں، کوئی آمدی مسلمان نہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے اعتبار نہیں۔ منافق کتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ منافقون نکال لو 28 پارہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تم پڑھ دیو کلمہ، تمہارے کلمے پڑھنے کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا محبوب علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہے جب محبوب علیہ السلام کے پاس منافق آئے، اذا جاءک، جب محبوب آپ کے پاس، تیرے پاس، جاءک آپ کے پاس منافق آئے، قالوا نشہد، ان کافروں نے کہا، ان منافقوں نے کہا، ان منافقوں نے کہا، جس طرح آمدی کہتے ہیں، آمدی کہتے ہیں منافق، نبی بھی مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، منافق ہیں۔ قالوا نشہد، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک محبوب آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا حکم آمدیوں کے لیے، سیدھے سادھے مسلمان بنو، کلمہ بھرو، نمازیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وغیرہ پڑھ کرتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ کسی اور نبی کو ڈکلیئر نہ کرتا ہو۔ جب تم نے نبی علیہ ڈکلیئر کر دیا ہے تو تم مسلمان کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام کا فرمان بے شک صحیح ہے کہ کلمہ پڑھتا ہو، ہمارے ساتھ ذبیحہ کرتا ہو، ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، وہ ہے یہ۔ لیکن جو نبی علیحدہ ڈکلیئر کر لے، اپنے نبی علیحدہ بنا لے، اپنے نبی کو علیحدہ فالو کر لے، کسی اور نبی کو نبی مان لے، وہ تو اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتا، وہ تو منافق کی کیٹیگری میں آتا ہے، منافق کی کیٹیگری میں۔ اتو ہور وچو ہور، اوپر سے کچھ، زبان سے کچھ، قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطین قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون۔ جب وہ اپنے منافقوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ختم نبوت کا دجل چاک کرنے آیا، ختم نبوت جاری کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ پہلے ایک اردو کا پٹھائے گا، اس کو بھی قرآن پاک اوپر سے پڑھنا دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، آمدی صاحب قرآن اسے نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ ایسے جہل نبی، اجاڑ نبی، جن کی جہالت میں نے کافی حد تک کھول کے نکال دی ہے۔ اب اس کی جہالت سن لو، جس کی یہ 7واں حصہ ابھی میں نے سنایا ہے، قُلْ نَهْبِطُ بَعْضَكُمْ لا خلانت قرآن پڑھنے والے پر، اور ایسے آمدی پر جس کو اوپر سے قرآن پڑھنا دیکھ کر نہیں آتا تو چلا ہے اجرائے نبوت کرنے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ربنا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ان کافروں کو میں نے سزا دی، بدر میں سزا دی، اور کئی جگہ پہ اللہ نے انہیں سزا دی۔ اسی طرح یلاش کے ماننے والوں کو بھی سزا یلاش نہیں ہمارا خدا دے گا۔ یلاش تو ویسے ہی بڑا اونچی شان والا ان کا خدا ہے نا، وہ تو نبوت بھی جاری رکھتا ہے۔ کالو، ایک کالو خدا ہے ان کا، ہندوؤں کی طرح تمہارے خدا ہی نہیں رہنے رہے، ایک نام ہی کوئی نہیں، کبھی کالی اور کالو ہے، کبھی یلاش ہے۔ ہندوؤں کے بھی خداؤں کے بڑے نام ہیں۔ اللہ کا نام وحدہ لا شریک اللہ، اور باقی ساری اس کی صفتیں ہیں۔ رب بھی اس کی صفت ہے، پالنے والا، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی کہا ہے ربا یعنی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ رب صفت ہے، اللہ صفت نہیں۔ اللہ کا
ذاتی نام ہے جو کسی کا نام ہو نہیں سکتا. باقی صفتیں ہیں غنی ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رعوف ہے، رحمان ہے، یہ سب صفتیں ہیں. اللہ کا اصلی نام ایک ہی ہے، اللہ. اور تمہارے رب کے نام کا یلاش، یہ بھی اس کا نام اصلی، کالو بھی اس کا نام اصلی. اللہ کا تو نام بھی نہیں تمہارے رب کا. یہ بھی ثابت کرو تمہارے خدا کا نام کیا ہے. اگر تم اس اللہ کو مانتے ہو تو اس اللہ نے کہا خاتم النبیین. جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ کہتا ہے خاتم النبیین. اور جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آئے تو فرمایا من قبلی کا، من قبلی کا، من قبلی کا. اگر فرمایا من قبلی بھی ایک جگہ لفظ آتا ہے، مجھ سے پہلے جتنے رسول ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بعد میں شاید میں نے پہلے پڑھی ہوا ہے، نہیں تو میں تلاش کر کے دوبارہ پھر اس کا درس دے دوں گا. وَلَوْ أَخَذْتُمْ، پھر اب کہتے ہیں میں نے ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عقاب، اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. اب اسی صورت میں سورۃ رعد، یہ آیا مقدسہ نمبر 32 تھی، یعنی 32، اور یہ آیا مقدسہ آخری 38 ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، دیکھ یہاں بھی ہے وہی بات ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. کوئی گدھے کا بچہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنائے تو بالکل غلط کہتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے. رب کہہ رہا ہے آپ سے پہلے رسول ہوئے بابو، بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے. اور کوئی بعد میں ثابت کرے تو لعنتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، بہت سے رسول بھیجے، بہت سے رسول، جتنے